بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI اسپیشل کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج ہم ایک پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں RFI اسپیشل کا. یہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، جو ہمارے ریسرچ آفیسرس ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے اور اس پر ہی موقوف نہیں ہے. ہم اس کے بعد میں ہماری جو سسٹر ادارے ہیں جیسے CIISS ہے اور BTTN ہیں، ان کے جو بھی تھنک ٹینک کے جو ان کے حصہ ہیں یا ان کے جو ریسرچ آفیسرس ہیں یا ان کے ڈائریکٹر ہیں، ان کو بھی ہم زحمت دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ میں آئیں اور ہماری ریسرچ ٹیم کے ساتھ میں، جو RFI کی ریسرچ ٹیم ہے ان کے ساتھ میں ڈسکشن کریں. اس کی ہم ریکارڈنگ کریں گے اور جو بھی ٹاپک طے ہوگا اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے. وہ لوگ آپس میں بات کریں گے، ان سب کو ہم کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے آج کا، تو کیونکہ مجھے یہ شروع کرنا تھا تو اس لحاظ سے میں اس کا اینکر بن گیا ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اس کا اینکر ہوں. اس کا اینکر ہمارے میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہم 4 آدمی ہیں، جس میں سے ہمارے جو تھنک ٹینک میں سید سمیع اللہ ہیں جو ہمارے ریسرچ آفیسر ہیں اور ہیڈ ہیں اس وقت، اور اس کے بعد میں ڈاکٹر بشرا ہیں، جو بشرا بطول صاحبہ ہیں، جو حال ہی میں ڈاکٹر بنی ہیں. اور ان کو ڈاکٹر بنے ہوئے تو بہت دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کو ڈگری ان کو ابھی ملی ہے. تو اس کے ساتھ میں وجیہہ نجم ہیں، یہ بھی ہماری ریسرچ آفیسر ہیں، بڑا طویل تجربہ رکھتی ہیں اور یورپین اسٹڈیز میں ہیں یہ بھی، اور وہ بھی ہمارے ڈاکٹر بشرا بطول صاحب وہ بھی. لیکن ابھی تک جو ان کے ذمے ہم نے جو ذمہ داری لگائی تھی تینوں کے ذمے، وہ ایک تو کتاب ایک بڑی یہ ترتیب دے رہے ہیں، جو کہ جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں، نیو ٹیکنالوجی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے اوپر یہ کتاب ترتیب دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جون تک یہ مکمل ہو جائے گی. یہ تینوں چاروں، ایک مرزا کاشف بیگ ہیں، وہ اس کے 3 آدمی اس کے آتھر ہیں. جبکہ ہماری جو وجیہہ نجم ہیں وہ ہماری جو جرنل نکالیں گی اس کی وہ مینیجنگ ایڈیٹر ہیں. اور جو کام ہم نے پہلے کر لیا ہے، جیسا کہ میزائلوں کے بارے میں یا اینشنٹ سویلائزیشن کے بارے میں، اس کو ترتیب دینے میں بھی وجیہہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو 2 کام ان کے ذمے ہیں کہ ایک تو یہ جرنل کو بنائیں گی، اور دوسرا یہ ہمارے جو کتاب جو ہماری ترتیب ہو رہی ہے، جو اینشنٹ سویلائزیشنز اور جو ہے ہمارے میزائل سیریز کو جو آلریڈی ریسرچ کیے ہوئے ہیں ہماری انٹریکشن ٹیم نے اور کوئی سمیع اللہ نے، ان کو یہ ترتیب دیں گی. اور یہ پھر ہماری 4 کتابیں ہم نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں بائی جون 2024 تک. تو اس کے بعد میں آج کا جو پروگرام ہے وہ اسپیشل اس لیے ہے، اس وقت جو ہے پاکستان اور چین کی سرحدوں پر انڈیا نے اپنا فوجوں کا جمگٹا کیا ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ افواج وہاں جمع کی گئی ہیں. تو اس میں ایک اور یہ بھی کیا ہے کہ ایکسرسائز کی، ایک تو ایئر فورس کی ایکسرسائز کی ہے اور ایک ٹرائی سروسز ایکسرسائز کی ہے، جو کہ 12 جنوری کو خود مودی صاحب جو ہیں وہ فوجی وردی میں جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، تاکہ وہ میڈیا کوریج لیں تمام دنیا کی نظروں میں اور دنیا کی میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کرائیں. وردی پہنی ہوئی ہے انہوں نے فورسز کی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے ایک تو یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ وہ 2024 کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، جو بہرحال ہمیں یقین ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. جس طرح سے کہ پیوٹن جیت گئے ہیں روس میں، اسی طرح سے مودی صاحب جیت جائیں گے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بحث کریں گے. تو اب اس کے ڈسکشن کا، اس اسپیشل پروگرام میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے اس کا پیٹرن ہم نے یہ بنایا ہے کہ پہلے ایک ہمارا جو ریسرچ آفیسر ہے وہ سوال کرے گا ہم سے، یا وہ کوئی بھی دوسرا بھی جواب دے سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھر یہ اس کو جو سیشن کو ہم اوپن کر دیں گے. کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. اس کے بعد میں سب سے پہلے میں ناظرین کرام، اس کے بعد میں آپ کو یعنی آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کراتے ہوئے میں سید سمیع اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ پہلا سوال کر لیں. تھینک یو سو مچ سر. سر، بھارت کے معاملے پر ہم گزشتہ 2-3 پروگراموں سے بات کر رہے ہیں، لیکن آج اس کے جو ریجنل امپیکٹس ہیں ان امپیکٹ پر بات کرتے ہیں. پہلے میں وہ صورتحال رکھتا ہوں سر آپ کے سامنے، پھر اس پر بات کرتے ہیں. چونکہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ریسرچ بھی کرتے ہیں، آپ میڈیا میں ریسرچ کرتے ہیں اور سارے جیو پولیٹیکل ریسرچ کرتے ہیں. جی بالکل سر، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی میڈیا دونوں وہ ایک خاص قسم کے ٹریک پر چل رہے ہیں. آج کے
ایشیا نکیے کا رپورٹ ہے سر، اور وہاں پر IISS یعنی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے یہ رپورٹ شائع کی ہے ہاں کہ چائنا نے اپنے ویٹرنز کو اور جو ریزروسٹس ہیں ان سب کو واپس اپنے پرانے یونٹس جوائن کرنے کا کہا ہے تاکہ ان کی مین پاور بڑھے اور وہ ایک طویل جنگ رشیا سے متاثر ہو کر لڑنے جا رہے ہیں. یہ ایک خبر ہے سر. دوسری خبر وال اسٹریٹ متاثر مراد کیا ہے آپ کی؟ جیسے رشیا نے یوکرین میں جنگ لڑی ہے، جنگ شروع کی ہے اور ایک طویل جنگ کا ارادہ وہ رکھتے ہیں، اسی طرح کا وہ چائنا بھی کرنے جا رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے سر کہ واشنگٹن از ناٹ obsessing about what Moscow is doing but it is very much focused on what Beijing is doing. وہ کلوزلی واچ کر رہا ہے ان کو. اچھا، انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ چائنا نے ایگریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمبر 1 انڈین جرنلسٹ کو چائنا کا ویزا دینے سے انکار کیا ہے. نمبر 2 لداخ میں بھی اور اکسائی چین پر بھی ان کی بہت نامعلوم تعداد میں فوجی جو ہیں وہ زیادہ تعینات کر دیے گئے. کیا سر، پہلے سوال تو یہ ہے اس سچویشن میں کیا ان خبروں میں صداقت ہے؟ اس حوالے سے چین ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے تو چین کا جو BRI کا ایک تھا کہ معیشت کے ذریعے پوری دنیا میں خود کو پھیلایا جائے، کیا وہ ایگریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جو ان کے فلاسفر ہیں چائنا کے، ان کا انہوں نے یہ اصول وضع کیا کہ ہم 2030 تک کسی عالمی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، اور 2030 میں جب چائنا کا میڈ ان چائنا جو سامان ہے وہ دنیا کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا، تو اس کے بعد میں ہم جیو پولیٹکس میں آئیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو صورتحال میں جو تبدیلی ہوئی ہے یوکرین کی اور جو مڈل ایسٹ کی وار ہوئی ہے، اس کے بعد میں میرے خیال میں اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے. چائنا نے یہ 2 بڑے کام کر دیے ہیں، ایک تو سعودی عرب کے درمیان میں اور ایران کے درمیان میں، جو کہ ایک بڑے رائیول ہیں، ایک فرقہ واریت، دونوں مسلمان ہیں لیکن فرقے کے حوالے سے دونوں میں تضاد رہا ہے، اور ہمیشہ میں ان کے درمیان میں جنگیں رہی ہیں، یا کم سے کم کشیدگی رہی ہے. جنگ تو نہیں ہوئی ہے لیکن کشیدگی ضرور رہی ہے. پھر جو ان کا جو میں نے ان کا مشرقی صوبہ ہے وہ ایرانی مسلک سے تعلق رکھنے والے اس میں اکثریت کے اندر ہیں، جو آج کل پہلے تو صرف ایک ایسٹرن صوبہ حفیف کہلاتا تھا، اب وہ قطیف ہو گیا ہے، حفوف کہلاتا تھا. تو حفوف تو جو تھا، حفوف ایک شہر ہے، وہ دہلیہ جن کا آئل فیلڈ ہے، اس سے آگے پھر حفوف اور جبیل میں ان کا ریفائنری ہے، آئل ریفائنری ہے. تو وہ سارا یہ قطیف کا جو بیلٹ ہے، اس بیلٹ میں جو ہے وہ میں نے اب قطیف کو الگ سے ایک صوبہ بنا دیا انہوں نے. اچھا. تو وہ آلموسٹ 90% جو ہے وہاں پر شیعہ حضرات رہتے ہیں. تو وہ ان کی اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے جب سے ایران ایٹامک پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو سعودی عرب میں بڑی بے چینی تھی. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایران کو اور سعودی عرب کو چین نے ملا دیا. یہ پہلا اس نے بڑا ایک اسٹریٹجک کام جیو پولیٹیکل ایریا میں کام کیا. دوسرا اس نے جو بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ حماس کے ساتھ میں تعلقات، حماس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ میں الفتح کے ساتھ تعلقات کر لیے، اور ان کو عباس کو اپنے ہاں دعوت بھی دے دی. فلسطین کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے انہوں نے جیو پولیٹکس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا. یعنی 2023 کے اندر ہی ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور 2024 میں بازاری بہت لگتا. اب جو بات آپ نے کہی ہے، جو اخبارات کا حوالہ دیا ہے، اس حوالے سے اس سے پہلے یہ خبریں آئی ہیں کہ جو کچھ بھی اگر جو انڈیا کے جو لوگ ہیں دانشور، اس میں بہت سے دانشوروں کا یہ کہنا ہے، یا جو ان کے جو لکھاری ہیں، یا ان کے جو بلاگر ہیں، یا جو ایئر فورس کے ایکسپرٹ ہیں، دفاعی ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جس سے کی وجہ سے انڈیا نے بہت تیزی کے ساتھ میں وہاں پر فوجیں جمع کی ہیں. اور وہاں پر پہلے صرف ایک کور ہوتی تھی، 14 کور، 14 کور کے اندر جب ہم کور کو دیکھیں، پاکستان کی کور کا ڈسٹریبیوشن الگ ہے اور انڈیا کا الگ ہے. ان کی ایک کور کے اندر 3 ڈویژن ہوتے ہیں. ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں، 3 ہوں 4 ہوں، ڈپینڈس کہ ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں پر. اور ان میں ایک ڈویژن میں 12,000 فوجی انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب 35-36 ہزار بنتے ہیں. 36,000 فوجی وہاں پر
وہاں پر تعینات تھے، میں نے چائنا کے بارڈر، جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں. ہماری سرحد پہ جو لائن ہے جو متنازع علاقہ ہے وہ لائن آف کنٹرول کراتا ہے. جو کشمیر سے ملک علاقہ ہے، کشمیر ہے، وہ لائن آف کنٹرول کراتا ہے، باقی انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو یاد ہوگا کہ آپ کو جب 65 کی وار ہوئی تھی تو بھٹو صاحب نے یقین دلایا تھا کہ صاحب وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرے گا، لیکن اس نے کراس کیا انڈیا نے. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سرحدوں پر پہلے صرف کشمیر میں انڈیا کی کوئی 9 لاکھ فوجیں تھیں. اس میں 90,000 جو تھی وہ اینٹی پاکستان ٹیررسٹ فورس کہلاتی ہے، اینٹی ٹیررسٹ رائفلس کراتی ہیں، اینٹی ٹیررسٹ پاکستان رائفل، کچھ اس طرح کی رائے. تو وہ وہاں پر تعینات ہے، جس کی تعداد 90,000 ہے، جو 1 لاکھ کے قریب ہوگی. وہ بھی وہاں موجود رہے گی. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے 7 کور جو ہیں، اچھا اس میں اس کا جو لیفٹیننٹ جنرل تھا 14 کور کا، اس نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کی، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہی کہ صاحب ہم نے اپنے فوجوں کی تعداد جو ہے وہ اپنے کور کی تعداد جو ہے 90,000 کر لی تھی. ایک کور میں 90,000 کر لی تھی، جو کہ 35,000 ہونی چاہیے تھی، 36,000 ہونی چاہیے تھی، 90,000 کر لی. تو اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو 7 کور انہوں نے لگائی ہیں، اس 7 کور کے اندر ان کے پاس کوئی 6,30,000 ہے. پلس انہوں نے ایک یہ کام کیا ہے کہ 10,000 فوجی وہ لگا دیے ہیں جو کہ سیاچن سے نکالے ہیں انہوں نے، جن کے پاس پورا لباس ہے، گرم کپڑوں کا لباس ہے، اور وہ لا کر وہاں سے، اور ان کو کیا تو یقین دلایا امریکہ نے، یا اس کو یقین ہے کہ پاکستان اس پر حملہ نہیں کرے گا، یا اس کو یقین ہے اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ بھی ایٹامک پاور ہے، ہم بھی ایٹامک پاور ہے. تو یہاں پر وہ ایٹامک پاور یوز کرے گا. لیکن پاکستان کو ڈرانے کے لیے اس نے اپنے جیسلمیر کے علاقے میں، جو کہ ہمارے راجستھان سے ملتا ہے، اور جو ہمارے جو علاقہ ہمارا ہے آپ کا یہ جو تھرپارکر کی سرحدیں وہاں سے ملتی ہیں، تو وہاں جیسلمیر اس کے بہت قریب ہے. تو وہاں ڈرانے کے لیے وہاں کی ہیں. اور ایک جو وہاں پر جو فوجیں لگائی ہیں، تو قریب ان کی جو انڈیا کی فوجوں کی تعداد جو ہے وہ 14 لاکھ ہے. پھر ایسا اگر یہ رائفل وغیرہ منگا لیں تو اس میں جو دوسری جو پیراملٹری فورسز ہیں، جیسے بارڈر فورس ہے، BSF بھی ہے ان کے پاس، تو وہ اس کی بھی تعداد الگ لگا لیں تو یہ 16, 17, 18 لاکھ ہو جائیں گی. تو اس میں سے انہوں نے، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ قریب 12 لاکھ کے قریب جو ہے فوجی، یا 9 لاکھ کے قریب فوجی جو ہیں انہوں نے وہ چائنا کی سرحد پہ لگا دیے ہیں. اب وہاں بنکر بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر ان کا جو کپڑے ہیں ان کو ان کے پاس نہیں ہے. پچھلی دفعہ جب 2020 میں جنگ شروع ہوئی تھی گلوان وادی میں، تو اس وقت ان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے. تو امریکہ نے ان کو پرانے کپڑے دیے تھے جو کہ ان کے پھٹے پرانے تھے، اور لیکن بہرحال ان کے کام آئے. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور امریکہ اس کے پیچھے ہے. امریکہ نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے آپ کی جو مغربی سرحدوں پہ جو لوگ ہیں، جیسے ایران ہے، یا آپ کے پاس جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے، تو جب ہمارے چیف آف آرمی صاحب وہاں گئے تھے تو یہ باتیں وہاں انہوں نے کہی تھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ 9/11 ہو رہا ہے، ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، جو بار بار وہ لوگ کر رہے ہیں TTP. تو آپ کیا تو خود افغانستان کو سمجھائیں، TTP آپ کا آدمی ہے، آپ کی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ میں ہے. تو ہمیں یا آپ خود کریں، ان کو روکیں، یا آپ اس پر خود ڈرون اسٹرائک کریں، یا ہمیں ڈرون اسٹرائک کرنے کی اجازت دیں. سر یہ صورتحال بہت دلچسپ بننے جا رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید گفتگو سے پہلے بشرا پچ رہے ہیں. ڈاکٹر بشرا صاحب آپ فرمائیے، آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی سر، میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ میں دی ڈپلومیٹ کی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ دی ڈپلومیٹ جی، اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ انڈیا از آلسو پلاننگ اگنی 6، جس کی رینج جو ہے وہ 10,000 کلومیٹر تک کی ہوگی، جس کا مطلب 10 to 15,000، جس کا مطلب سر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امیجیٹ نیبر سے آگے نکل کے پورا ایشیا، یورپ، افریقہ اینڈ سم پارٹس آف امریکہ اینڈ کینیڈا آلسو. تو اس تناظر میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. پہلا سوال یہ ہوگا میرا
کہ آپ کے خیال میں کیا انڈیا کے لیے یہ ایک اچیویبل مشن ہے کہ وہ ایک ایسا اگنی 6 بنا سکیں جو کہ اس رینج کا ہو اور MIRV ہو؟ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے ایک سال پہ چلے جائیں پھر دوسرا بعد میں کر لیجیے. جی سر بالکل بالکل. دیکھیے انڈیا میں اگنی 5 تو انہوں نے بنا لیا ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ان کے پاس ایک برہموس بھی ہے جو کہ میڈیم رینج میزائل ہے, وہ بہت اچھا میزائل ہے. ہمارے برہموس میزائل میں اور ہمارے جو بابر میں یا ہمارے جو دوسرے میزائل ہیں اس کے مقابلے میں نصر کو لے لیں, اس کا ہم کمپیئر کرتے ہیں. ہمارے بہت سے جو فوجی ماہرین ہیں انہوں نے اس پہ کمپیئر کیا اور انٹریکشن نے ان کو چھاپا بھی ہے. وہ ہم آپ کو ڈھونڈ کے نکال کے دے دیں گے کہ جو انہوں نے کسی بڑے ایکسپرٹ نے اس کا برہموس کو اور دوسرے جو ہمارے میزائل اس کے مقابلے کا میزائل ہے اس کا موازنہ کیا ہے. اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمارا برہموس ایک اچھا میزائل مانا جاتا ہے. انڈیا کے پاس ایک ہی اچھا میزائل ہے جس کا برہموس ہے. اب MIRV 6 کی جو بات آپ کر رہی ہیں, MI5 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کے لیے ہم نے مختص کیا ہے. پھر جب کل ہم جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اس کی رینج 5000 ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ 8000 تک بڑھا دی ہے. تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ ہم امریکہ تک بھی چائنا نے یہ بات کہی, اس کو کلیئرفائی کیا کہ نہیں اس کی 5000 نہیں 8000 ہے, آپ نے یہ فرمایا. تو اس پر میں نے کہا کہ نہیں, اگر یہ بات آپ کر رہی ہیں تو پھر مجھے معلوم ہے کہ وہ 5 سے 10,000 تک کی ہے. اب آپ جب 10,000 کر رہی ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ 5 سے 15,000 کی, کیونکہ ان کے پلان میں یہ بات شامل ہے. ان کا اگر آپ چارٹ دیکھیں کہ جو اگنی 5 کا, اگنی 6 کا, وہ سارے چارٹ کے اندر 15,000 کلومیٹر تک کے بھی ہے. تو 15,000 کلومیٹر تو ساری دنیا آ جاتی ہے. اب بحث یہ ہے کہ یہ میزائل تو وہ بنا سکتا ہے, لیکن دوسرے کے پاس صلاحیت یہ ہے کہ اس کو جیم کر دے. ہم نے کل بھی آپ کو جو ہم نے پروگرام کیا تھا پرسوں یہ کل کیا تھا ہم نے پروگرام جو جب بھی کیا تھا, تو اس میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ چائنا اس سے وریڈ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس توڑ موجود ہے. توڑ یہ ہے کہ اس کو جیم کر دے گا, وہ اس کو اٹھنے نہیں دے گا, اس کو وہ راستے میں روک لے گا. اچھا وہ اگر وہ ان کا جو ڈیفینس سسٹم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پاس S-400 ہے, تو چائنا کے پاس بھی S-400 ہے. چائنا نے اس سے بہتر S-400 کو بہتر کر لیا ہوگا. آکاش اور S-400 کا آپس میں ملاپ ہی نہیں ہو رہا, سنکرائز نہیں ہو رہے وہ. تو اب ایسی صورتحال میں وہ اگر یہ بنانا بھی چاہتا ہے, اصل میں دانشوروں کا یہ کہنا ہے, انڈین کے دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کسی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ دکھاوے کے لیے, شو بازی کے لیے تیار ہے. وہ ایک گرے ایریا میں لڑائی کرنا چاہتے ہیں. گرے ایریا سے مراد یہ ہے کہ جیسے گلوان میں ہوئی, گلوان میں تو کوئی گولی نہیں چلی. پاکستان کے بارڈر پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ گولی نہیں چلی ابھی تک, لیکن لائن آف کنٹرول پہ ہوتی ہے. ہمارے پاکستان پہ ہر وقت گولی چلتی رہتی ہے. تو اس کا یہ خیال ہے کہ چائنا کے بارڈر پہ شاید ہماری لڑائی نہ ہو, تو یہ گرے ایریا کی لڑائی ہوگی جس میں سے ہم پتھر پھینکے جائیں گے, وہ جو لکڑی کے اندر کیلے لگا کر جو اس سے مارا جائے گا, پھٹوں سے کیلے لگا کر, جس میں 20 آدمی ان کے مر گئے تھے انڈین آرمی کے, اور 3 آدمی ان کے بھی مر گئے تھے, چائنیز کے بھی, جنہوں نے تسلیم کیا تھا کہ 3 مرے ہیں, جبکہ انڈیا کہتا تھا 5 مرے ہیں. تو اب بحث یہ ہے کہ اگنی 5 تو بنا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی چائنا کی برہموس کے علاوہ اس کی جو جیٹ طیارے ہیں وہ بھی سوالیہ نشان پہ ہیں, جو کہ تیجا ہے وہ گر گیا ہے ابھی. اس کے بہت یعنی جو اچھا نہیں ہوا, ہمارے تو کوئی F-100 طیارہ ابھی تک کوئی نہیں گرا, F-16 بھی ہمارا نہیں گرا ہے. ایک دفعہ گرے تھے F-16, تو وہ پھر کوئی اور وجوہات تھی, وہ ہم نہیں بتانا چاہتے. تو بات یہ ہے کہ وہ بنا تو لے گا, لیکن دوسروں کے پاس جو ہے اس کی کاؤنٹر سپورٹ کے لیے موجود ہے. اب آپ دوسرا کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیجیے. اگر آپ مطمئن ہیں تو اور کرنا چاہتی ہیں تو اور کریں, ایکسپلین کریں. سر بس اسی سوال کا ہی ایک اور پارٹ ہے, ادروائز دوسرا سوال تو میرا پھر انشاءاللہ وجیہہ نجم کے بعد میں آپ کر لیں پہلے. سر اگر اگنی 6 کی جیسے ہم نے بات کی ہے, تو پاکستان اس صورتحال میں کیا اتنا پریپیئرڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ مطلب یہ جو ایک بیلنس آف پاور والا جو ایک کانسیپٹ ہے, تو اس حوالے سے ہماری ملٹری پریپیئرڈنس کیا ہوگی؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بات فرما رہی ہیں اس کی پریپیئرنیس ایسٹ پاکستان کے بعد میں ہم بہت زیادہ ایک تو محتاط ہیں، تلخ ہیں، ہمارے اندر غصہ ہے، ہمارا جذبہ ہے. تو جو چیز بھی ہم بنا رہے ہیں قریب قریب وہ اس کی پریسیشن بہت زیادہ ہے. 0.1%، 0.001%. تو ہماری پریسیشن ہماری بہت اعلیٰ ہے. مثال کے طور پر جب ہم نے شائن 3 بنایا تو شائن 3 بنانے کے بعد میں پھر ہمارا لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد کدوایی صاحب جو کہ ڈی جی رہے ہیں 15 سال تک اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے، جس کے نیچے سارے یہ جو آپ کا اسپیس پروگرام ہے، سارا میزائل پروگرام ہے، سارا دوسرا جو بھی اٹامک پروگرام ہے یا پیسفل یوزز ہیں، سارے ان کے انڈر میں آتے تھے، یعنی ایس پی ڈی کے انڈر میں آتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اعزاز جاتا ہے، خالد احمد کدوایی صاحب کو اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ پہلے الگ الگ کام کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے ایک اسٹریٹجک پلان ڈویژن بنا لیا. پھر بعد میں اس کی نقل کرتے ہوئے انڈیا نے بعد میں بنایا. پھر ہم نے اس کے اوپر یہ نہیں کیا کہ ایک ایٹامک ریگولیٹری اتھارٹی بنا لی، PNR ہے، پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی بنا لی تاکہ ہمارے جو غلطیاں ہوں اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے. انڈیا نے نہیں بنائی تھی، اب بنا لی ہے انہوں نے، لیکن ہماری انڈیپینڈنٹ ہے، ان کی کنٹرولڈ ہے. تو اب جو بات آپ کے اس باتوں کو بیان کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل خالد احمد کدوایی صاحب نے یہ بیان دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو 24 مئی 2023 کو جو ایک NSS کو جو ایک ادارہ ہے ایئر فورس کا، اس میں کی نوٹ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی سرزمین کا 1 انچ ہماری نظروں میں ہے، انڈیا کے تمام ایسٹ ہماری نظروں میں ہیں. اور جب ہم نے یہ بنایا آپ کا شائن 3 تو اس کی ہم نے حد رکھی 2750 کلومیٹر. میننگ در بائی میسیج یہ تھا کہ انڈمان جزائر کا، انڈمان اور نکوبار کے جو جزائر ہیں ان کی رینج اگر ہم ساؤتھ پنجاب سے ہم اس کو فائر کریں تو اس کی رینج یہاں تک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ 2750 ہی ہو، لیکن ہم اس کو اپنے آپ کو انڈین اسپیسیفک رکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری دنیا میں ایک ہی دشمن ہے، انڈیا ہے. ہمارا اور کوئی دشمن، اسرائیل کو ہم دشمن نہیں مانتے ہیں، اگرچہ وہ مانتا ہے اور وہ سریعام کہتا ہے. تو پھر 2050 اگر وہ ہمیں تنگ کرے گا تو ایک میزائل اس کو بھی لگا دیں گے، وہ اس کی طرف بھی لگا دیں گے. تو ابھی 2750 کی جو حد ہے وہ نکوبار میں جہاں پر ان کے نیوکلیر ایسڈ چھپے ہوئے ہیں، وہ جزائر آخری حد میں ہیں، بے آف بنگال کے اندر ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیت بہت زیادہ ہے، ہم ان کو میٹ کر سکتے ہیں. پھر جو بھی انہوں نے بنایا، مثال کے طور پر انہوں نے اگنی بنایا تو ہم نے ابابیل بنا لیا. انہوں نے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بنائی تو ہم نے بابر بنا لیا. تو اگر انہوں نے اور براموس کے مقابلے میں ہم نے نصر بنا لیا. انہوں نے پاکستان تنگ کرنے سے باز نہیں آتا. انہوں نے کہا صاحب ایسا کام کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو 8 علاقے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو ہے آپ کا خانپور سے آگے جو کوئی علاقہ ہے، یہاں پر حملہ کر لیتے ہیں ہم. تو یہ ہمارا جو ہے سافٹ بیلی ہے. لاہور کا علاقہ سافٹ بیلی ہے، کھاریا کا علاقہ سافٹ بیلی ہے، راولپنڈی سے قریب جو علاقہ ہے جہلم کا علاقہ سافٹ بیلی ہے. تو یہاں سے ہم ایک دم گھسیں گے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن. کولڈ اسٹار ڈاکٹرن بنایا کہ صاحب ہم یہ 8 گریں گے اور پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے میں تقریب کر دیں گے. کیونکہ ان کے گیریزن جو ہیں 60 کلومیٹر سے لے کر، ہماری سرحدوں سے 60 کلومیٹر سے لے کر 160 کلومیٹر تک ہیں. تو ہم نے نصر بنا لیا جو کہ 60 کلومیٹر سے لے کر 160 کلومیٹر مارتا ہے. اس پر بھی ہم نے نہیں کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے خود اپنے اسپیس ٹیکنالوجی میں جب آپ نے آپ کا جو آرٹیکل چھپا، جس کو پھر آپ نے میں نے ویڈیو بھی بنائی اس کی، اس میں پھر فتح 1 فتح 2 کا ذکر کیا آپ نے. جو راکٹ ہے یہ میزائل راکٹ ہے. اب آ گیا فتح 2 کی جو رینج ہے وہ تو 400 کلومیٹر پہ چلی گئی ہے، تو میڈیم رینج میں چلا گیا وہ. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اپنے دفاع کے لیے، انڈیا کے ساتھ دفاع کے لیے ہم اپنے طور پر مضبوط ہیں. ہمارے پاس نیوکلیر ہے. اگر وہ یہ میڈ ہی بننا چاہتا ہے، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن پر جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ادروائز تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہ حملہ کر سکیں. جی دوسرا سوال سر. اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنی جنگی قوت کا اظہار کرنے کے لیے بھارت شکتی کے نام سے جنگی مشقوں کا آغاز کیا، اور جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے.
تو پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ ان جو فوجی مشقیں ہو رہی ہیں ان کی اسٹریٹجک ورک کیا اور پاکستان کا کیا آگے لاعمل ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان کی تو الیکشن ہو گئے ہیں، پاکستان کو تو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایران نے ہم پہ حملہ کیا تھا، ہم نے ان کو جواب دے دیا. ہم نے بتا دیا کہ بھئی 2019 میں جو ہم نے جواب دیا تھا وہ ہم نے ایران کو بھی دے دیا، اب پاکستان پہ بھی کر دیا. اب اگر آپ نے انڈیا نے کوئی حرکت کی ہے تو ہم کشمیر میں بھی کر کے ان کو دکھا دیں گے. تو ہم نے تو اس وقت تو جو کچھ بھی ہم نے کارروائی کی ہے وہ اتنی شاندار کی ہے کہ اس کے بعد میں انڈیا کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے. اب جو ہمارے پاس جو خالد احمد کدوایی صاحب نے بھی اس اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ ہم آپ میں نے، اور جو ہمارا جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھا اس نے بھی کہا کہ ہم آپ کو پھر سرپرائز دیں گے. سرپرائز دینے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے آلات ابھی ہتھیار موجود ہیں جس کی ہم نے نمائش نہیں کی ہے. تو جب نمائش نہیں کی ہے تو جب آپ کو جس وقت آپ حرکت کریں گے تو ہم آپ کو نمائش کر کے دکھا دیں گے. تو اب وہ انڈیا جو میں آپ سے کی کہ انڈیا جنگ کے لیے تیاری نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک قسم کے گرے ایریا میں تک کے اپنی مسل دکھا رہا ہے. جب دو پہلوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مثال ایسے دی جا سکتی ہے، جب وہ پہلوان آتے ہیں تو وہ پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں، اپنے یوں دکھاتے ہیں، آپ مسل کو دکھاتے ہیں، پھر اپنے پنجے دکھاتے ہیں، پھر آپ اپنی حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں. اسی طرح سے وہ اس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے. جنگ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جنگ کرنے میں سب سے زیادہ لیکن نا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، ان کا ملک میں اگر فرض کر لیجیے کہ 4-5 بڑے ملک، اتنا بڑا ملک ہے، اگر ہر چیز ان کی اوپن پڑی ہوئی ہے تو ہمارے 10 میزائل بھی چلے گئے MRI سے تو وہ ہمیں روک نہیں سکے گا، نہ S-400 سے روک سکے گا، نہ آکاش سے روک سکے گا. وہ یہی کام ہے ان کا، ہمارا بھی ہے کہ بھئی وہ بھی ماننا چاہے تو ہم سے چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ زیادہ ونریبل ہے کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بڑی تعداد میں ان کے پاس 1.2 بلین کی آبادی ہے. تو آبادی بھی خطرے میں ہے، ان کے اپنے آپ کو دولت میں بھی کہتے ہیں، تو پیسے بھی ان کے نقصان ہوں گے. امبانی شمبانی سب اڑ جائیں گے، ان کی فلم انڈسٹری اڑ جائے گی. تو ان کو فکر کرنی چاہیے نا جن کی آبادی زیادہ ہے، ہماری تو آبادی تھوڑی ہے. پھر ایک دوسری بات ہے کہ ایمان کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کی جب موت آئے گی تو آ جائے گی، ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو ڈرتے ہیں، تو اب ہم تو نہیں ڈرتے ہیں. تو اب بھی جب انہوں نے ایک اور بات کی انڈیا میں، یہ ہوا کہ جب وہ ہم نے 27 فروری 2019 کو جب ان کو مارا تو انہوں نے رات کو یہ کیا جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ تھا کہ ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس روز پروگرام بھی کیا ہم نے بڑا زبردست. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ 9 میزائل ہمارے خلاف لگا دیے، ہمارے 9 شہروں کو ہٹ لگانے کے لیے. تو ہم نے امریکہ کو بتا دیا کہ بھئی وہ 9 میزائل ماریں گے، ہم نے 14 کر دیے ہیں، 14 میزائل لگا دیے ہیں. تو انڈیا ٹھنڈا پڑ گیا. اب انڈیا تاشے بجا رہا ہے. تاشے سمجھتے ہو کہ ایک قسم کا جو ڈھول کا نہیں ہوتا، وہ ایک وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس کی دہی کی جو ایک وہ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چمڑا چڑھا دیتے ہیں، اس کو پھر بجاتے ہیں، وہ تاشا کہتے ہیں. اس پر وہ یوں مارتے ہیں آدمی تو اسے آواز نکلتی ہے ڈھول کی تھی. ڈھول نہیں ہوتا لیکن ڈھول کی سے کم آواز نکلتی ہے. تو شادیانے بجا رہے ہیں آپ، چلو جو شادیانے کا لفظ استعمال کر لیں کہ بجا رہے ہیں کہ صاحب ہم نے 9 میزائل لگا دیے تھے تو پاکستان ڈر گیا، ہمارے سے ڈر گیا. وہ 14 میزائل ہم نے لگا دیے تھے، ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑے گا تمہارا. تو وہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا، امریکہ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی تم کرو گے تو وہ بھی 14 میزائل مار رہے ہیں تمہارے. پھر ٹھنڈے پڑ گئے، کچھ نہیں کیا. ہمیں تو ایکچولی ان کا آدمی بھی، ان کے 2 جہاز گرائے، ایک جہاز انہوں نے خود گرایا، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرایا. ان کا ایک آدمی ان کا آپ سب سے بڑی ثبوت تو یہ ہے کہ ہم نے اس کا وہ ایک پائلٹ پکڑ لیا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے دکھانے کا. انہوں نے تو جو مارا تھا وہ ہم یعنی رات کو حملہ کیا. وہ بھی کیا ہوا کہ جو وہ آیا ہمارا جو ڈائریکٹر ہیں ریسرچ کے CISS کے، وہ ایئر کموڈور ہیں ظاہر صاحب. وہ جب ہمارے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا صاحب وہ جو وہ 11 سیکنڈ، یہ تو ہمیں بھی معلوم تھا 11.338 سیکنڈ وہ رہے ہمارے سرزمین پر. تو فضا میں 11 سیکنڈ کیا ہوتا ہے، 11 سیکنڈ کیا ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی. یوں گیا یوں ختم ہوئی بات. تو جہاز کو مڑنے کے اندر ہی یہ 11 سیکنڈ تو کیا لگ جاتے ہیں. اس میں بھی وہ پے لوڈ ڈال کے بالاکوٹ پہ چلے گئے. تو وہ گیا اور پروپیگنڈا یہ کہا کہ صاحب بہت آدمی مار دیے. اسی دن جا کے دوسرے دن جا کر ہی وہ بم کا دکھا دیا کہ دیکھو یہ بم پھینکا انہوں نے پے لوڈ. اور ظاہر ہے کہ ہم تو پھینک نہیں سکتے تھے. وہ صبح جا کے سارے صحافی انٹرنیشنل صحافیوں کو جا کے دکھا دیا.
ایک کوا مرا اور 2-4 درختوں کو نقصان پہنچا. تو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, سب یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ جو بات مودی کہتا ہے وہ صحیح مانتے ہیں, تو اس لیے وہاں پر میڈیا کو گودی میڈیا کہلاتا ہے. وہ انڈیا کا جو جتنے بھی 200 چینل ہیں وہ یہ کہتے ہیں. جی آپ فرمائیں. اچھا سر, ہر قوم جنگ لڑتی ہے. جی سر اب بھی اوپن ہے. ہاں جی, اب ایوری کین آنسر ایوری کین کوشچن. اچھا سر, کوئی بھی قوم جب جنگ لڑتی ہے نا وہ کسی فلسفے کی بنیاد پر لڑتی ہے, اور ایک فلسفہ حیات ہر قوم کے پیچھے ہوتا ہے. چائنا کا اس حوالے سے سنزو اور اس کا لکھا ہوا جو ایک شہ پارہ ہے دا آرٹ آف وار, وہ ان کے لیے مقدس صحیفے کی حیثیت رکھتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ اچیو وکٹری ود آؤٹ انگیجنگ ان اے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن. آپ نے کتاب خریدی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ سافٹ میں ہے ہمارے پاس سر. آپ کے پاس ہے؟ جی جی سر. ہاں تو اس کی ہارڈ کاپی بنا لو. جی سر انشاءاللہ. اور رکھو, سب کو دو. جی چلیں. وہ کہتا ہے کہ آپ ضرور وکٹری حاصل کریں لیکن ود آؤٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے. ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے شروع میں کہا سر کہ وہ ابھی تک 2030 تک انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کنفرنٹ نہیں کریں گے. تو اب چائنیز صدر, ہاں میں نے انہوں نے کہا کہ ہم جیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ ہماری معیشت مضبوط نہ ہو جائے. بالکل. اب امریکہ کے لیے پریشانی یہ ہے کہ امریکہ مقروض ہے جبکہ چائنا کے پاس بہت پیسے ہیں. اب چائنیز صدر کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. سوال یہ ہے سر کہ پھر BRI کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہاں, اگر وہ ایگریشن کی طرف جاتے ہیں, اگر وہ جنگ کی تیاری کا اظہار کر رہے ہیں, تو BRI تو ایک بڑا سافٹ اور بڑا معیشت پر مبنی اور بالکل امن سے جاری رکھنے والا منصوبہ تھا. اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی پر حملہ کر رہا ہے, مثال کے طور پر آپ ہمیں یہ امید ہے کہ بھئی یہ آدمی یہ ہمارا پڑوسی ہے, یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا, ایک سال تک تو ہمیں بخشا رہے گا. اگر وہ ایک سال سے پہلے کرے گا تو پھر کیا کریں گے آپ کو تو تیار ہونا, لڑنا پڑے گا. میں جنگ نہ کرتا یعنی مجبوری کی حالت میں کہ بھئی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا کرتا, والی جو محاورہ ہے, یعنی اس پر یہ نیا فلسفہ حیات توپا جا رہا ہے. ہاں تو وہ اس کو قبول کر رہا ہے. ٹھیک. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کا کیا ہوا تھا جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ کے پاس لڑنے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو 2 جگہ سے اس نے پیسے لیے. ایک تو امریکہ کو راضی کیا, امریکہ کو بھی پیسے ضرورت تھی, امریکہ بہت غریب تھا. امریکہ پھر یہودیوں نے جب ان کو کہا کہ صاحب ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں, تو بالفور ڈکلیریشن جو ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ 1945 یعنی دوسری عالمگیر جنگ کو لڑنے کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے ایک تو یہودی تھے اور لڑنے کے لیے امریکہ تھا. تو امریکہ نے کہا تھا کہ پھر آپ جو سپر پاور نہیں رہیں گے, پھر ہم سپر پاور ہوں گے. دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا جو ہے وہ آپ کا جو طاقت کا محور ہے وہ امریکہ لے جائیں گے. جو وہ امریکہ لے گئے تو وہ 28 سال تک رہے نا. 1989 سے لے کے 2007 تک دنیا یونیپولر ورلڈ رہی, اور یہ چھیڑتے رہے. امریکہ یعنی امریکہ نیٹو جو ہے وہ پھیلتا گیا. حالانکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ دیواریں برلن گرنے کے بعد میں جو گورباچوف تھا اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ صاحب ہم آپ آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کر ہنگری کو بھی بنا لیا, بلغاریہ کو بنا لیا, پھر بالکن اسٹیٹ کو بھی بنا لیا. تو اب سویڈن کو بنا رہے ہیں, فن لینڈ کو بنا رہے ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں. تو اب پھر یوکرین بھی بنا رہے ہیں جو کہ ان کے برابر بیٹھا ہوا ہے. جیسے کہ آپ اور ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے یوکرین اور روس بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس میں یہ روس کی مسئلہ یہ آ گیا کہ روس مجبور ہے. اب مرتا نہ کیا کرتا ہے کہ مصداق روس نے اس پر جنگ طاری کر دی اور طویل جنگ کے لیے وہ تیار ہوا. ان کا خیال تھا کہ روس طویل جنگ نہیں لڑ سکے گا بیکاز ہم اس کی معیشت بند کر دیں گے. ان کی معیشت تیل پر منحصر ہے, انحصار ہے. اس کا 80% جو معیشت جو تیل پر ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تیل کی جو تیل کو کہا یورپ سے, اور یورپ میں تیل بیچتا تھا وہ, تو یورپ کو کہا کہ تیل مت خریدو اس کا, تو اس کی معیشت بیٹھ جائے گی. تو کیا کیا انڈیا نے اور چائنا نے اس کو تیل خرید لیا, اور اس طرح سے وہ یعنی چلتا رہا, وہ مضبوط ہو گیا رشیا. اچھا سر, اگر یہ سچویشن بنتی ہے, ایک اوپن سوال ہے اس میں سر, میں بس آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بس وہ اپنی ایک اسٹرینتھ
ریئلائز کروانا چاہتا ہے, انٹرنیشنل مسل دکھا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور خاص کر پاکستان کو بھی. لیکن سر اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو ایک پرسیپشن بڑھ رہی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ وہ نو فرسٹ اسٹرائک ڈاکٹرائن سے سوئچ کر رہا ہے فرسٹ یوز آف فورس کی طرف وہ آ رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے اگنی 5 کی اور اگنی 6 کی ہم نے بات کی ہے, تو میں بس آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ کیا مطلب کیا کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس اپنی ڈاکٹرائن کو سوئچ کرے اور وہ فرسٹ یوز آف فورس پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ مودی میں, دیکھیے پہلی بات تو ایک بات کو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی جس نے بھی ہیروشیما ناگاساکی پہ حملہ کیا تھا وہ سارے آدمی پاگل ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا وہ مر بھی گئے ہیں اور پاگل بھی ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, وہ تو امریکن تو ویسے بھی ایک کاؤ بوائے ہیں, وہ ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں, وہ لڑنے بھڑنے کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں. وہ آپ لڑنے کے لیے ایک مشن پہ گئے ہیں, راستے میں کسی سے لڑائی ہو گئی اپنے سیکنڈ کمانڈ سے, اس کو اسی گولی مار دی. تو ان کے یہاں یہ پرابلم نہیں ہے, کاؤ باؤزم ان کے یہاں ہے, ان کے یہاں پر کوئی تہذیب و تمدن نہیں ہے. میں ایک زمانے میں جس زمانے میں ایران اور امریکہ کے درمیان میں بڑا جھگڑا چل رہا تھا, اور جب امام خمینی صاحب تشریف لے آئے تھے تو ایرانیوں نے امریکہ کے سفارتخانے پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس وقت میں امریکہ میں تھا, اور امریکہ کی جو ایک ویسٹرن کمپنی ہے, ویسٹرن الیکٹرک کمپنی ہے, اس کا جو چیئرمین تھے یا پریزیڈنٹ کہتے تھے, وہ پریزیڈنٹ جو تھے ڈن ہوئی تھے, انہوں نے مجھے چائے پہ ایک دن بلایا. ایک وجہ تھی, بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, یعنی دنیا وہاں پر AT&T جو ہے, AT&T وہ سب سے بڑی کمپنی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی, اس کی سبسڈری ہے ویسٹرن الیکٹرک جو دوسری بڑی کمپنی ہے بہت بڑی, اس کا وہ پریزیڈنٹ تھا. تو مجھے چائے پہ بلایا. امریکنوں میں چائے پلانے کو جب وہ کسی سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں, ورنہ نہیں بلاتے ہیں. تو میں نے جب انہوں نے کہا صاحب ایران پر ہم ایران کو ہم ماریں گے, تو میں نے کہا دیکھیے صاحب ایرانی پرانا کلچر ہے, آپ کیوں ان بیچاروں کو مارنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ان کے یہاں پر گڑبڑ کرائی, آپ نے ان کے یہاں پر سارے حکومتوں کو چینج کروایا, اب وہ اپنا حکومت چلانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ تو کہنے نہیں صاحب کیا تو ان کو ان کا فلسفہ کیا تھا, یعنی سارے امریکنوں کا یہی فلسفہ ہے, اور وہ اتنے پڑھے لکھے آدمی کا بھی یہی فلسفہ تھا کہ صاحب کیا تو اس کو ہمارے سے اسٹرانگ ہونا چاہیے یا ہم سے ڈرنا چاہیے. تو میں نے کہا بھئی ہمارے ہاں مذہب میں نہیں ڈرتے ہیں, مذہب میں ہم اللہ کے علاوہ آپ کے ڈن ہوئے سے نہیں ڈرتے ہیں, جیسے میں نہیں ڈر رہا ہوں آپ سے. میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں آپ کے مقابلے میں. ایک آپ کی میری جس کمپنی کو میں نمائندگی کر رہا ہوں وہ آپ کی کمپنی سے بہت چھوٹی ہے, آپ سے ڈرتی بھی ہے. میں تو اس کمپنی کا ایک ادنا ملازم ہوں, کمرشل مینیجر ہوں زیادہ. تو آپ کے میں نہیں ڈر رہا آپ سے, آپ ڈن ہوئے, آپ نے مجھے چائے پہ بلایا. تو ہمارے اندر اسلام کی وجہ سے ہمارے اندر خوف نہیں ہے. تو آپ پھر بہت ساری باتوں کے بعد میں نے کہا بھائی دیکھو اینشینٹ سویلائزیشن ہے, وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, فلانا ڈیم کا یہ وہ, کیونکہ مسلمان تھے تو میں تو طرفداری کرنا تھا. تو اس پر آخر میں وہ تنگ آ کر مجھے کہنے لگا کہ ہاں بھائی سوری یار مرزا صاحب, مسٹر مرزا آئی ایم سوری بیکاز ہماری سویلائزیشن تو 250 سال پرانی ہے, تم لوگ جو ہے صدیوں سے چلے آ رہے ہو, تو ہم تو ابھی تک سویلائز ہی نہیں ہوئے ہیں. تو وہ ان کا تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا 1000 سال غلام رہا ہے. اس کا ایک پرابلم ہے, ہاں وہ ہٹلر والا پرابلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر بنانا چاہتے ہیں, اس میں وہ غلطی کر سکتے ہیں. ادروائز تو انڈیا میں ہمت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سپر بننا چاہتے ہیں یا ہم سپر ریس بن گئے ہیں, ہندوتوا کا جو فلسفہ بنا ہے, تو غلطی کر سکتے ہیں. اگر جو بھی غلطی کرے گا, اس سے پہلے کہ ہمارے وہاں سے اٹھے گا, تو انڈیا کے اندر چائنا کے بہت جاسوس ہیں. اور ایک اور عجیب بات ہے, جو دوست ممالک ہوتے ہیں ان کے جاسوس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے امریکہ کے جو ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ میں تو معاہدہ کر رکھا ہے, بیکا کا الگ کر رکھا ہے, میں نے آپ کو بتایا 3.5-4 معاہدے کیے ہوئے ہیں, 4 معاہدے پکے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے جہازوں کے ساتھ میں کریں. تو اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے ادارے ہوں گے, پاکستان کی انٹیلیجنس ہوگی, کسی اور ملک کی انٹیلیجنس ہوگی, تو وہ چائنا کو بتا دے گی. چائنا کی انٹیلیجنس بھی بہت زبردست مانی جاتی ہے, جو بہت خفیہ ہوتی ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے, اور چائنا کے ویسے بھی گڈ ول بہت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چائنا کے خلاف بات ملے گی تو آپ اس کو اگر سر عام ہوتی ہے, کوئی آدمی آپ سے بحث کرتا ہے
تو آپ کو کنفرنٹ کرتی ہیں کہ ہم چائنا ہمارا دوست ہیں, آپ سے باتیں نہیں کرو, تو وہ بھی کام آتی ہے. تو چائنا کو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بھائی 6 استعمال کرے یا ہمارے 5 استعمال کرے, وہ پہلے اس کو بٹھا دے گا اس کو سائبر میں. کوئی لڑائی نہیں ہونی ہے اس سے, کہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقت سائبر ہے, الیکٹرانک وارفیئر ہے. جو میں نے کل جب آپ سے پروگرام کیا تھا تو اس میں نے بہت ساری, نہیں پرسوں جب وجیہ کے ساتھ پروگرام کیا تھا, وہ بڑا بھاری پروگرام تھا جو ابھی تک شاید لوڈ نہیں کیا ان لوگوں نے, بھائی لوگوں نے. میں نے ان سے بتایا تھا کہ یہ جو چائنا نے یہ کیا ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایئر کرافٹ میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی لگتی ہے اور بیسٹ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ایئر کرافٹ میں لگتی ہے. تو وہ انہوں نے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اس پر سلو کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ جو لینڈ فورس پہ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے. اور وہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک بنا لی ہے راکٹ فورس, اس کو لینڈ بیس میزائل ہے, اس کا نام دیا ہے راکٹ فورس. پھر امریکہ کی جو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو دیکھ کر انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وار, یعنی کاؤنٹر اسپیشل کیپیبلٹی, کاؤنٹر سسٹم کیپیبلٹی, یہ انہوں نے ایک بنا لیا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس بجٹ بھی ہے چائنا کے انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا کا بجٹ تو $72 بلین ہے, چائنا کا 227 بلین ڈالر ہے, 227 بلین ڈالر ہے, اور امریکہ کا تو اس سے بھی زیادہ $1 ٹریلین ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ پاگل ہی ہو گئے ہیں, اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں, جرمنی بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم سپر ریس ہیں, تو اس لیے وہ انہوں نے پھر جنگ کر لی تھی, پھر نتیجہ پہ دیکھ لیا آپ نے. جی سر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ بہت زیادہ ابھی جنگی حکمت عملی اور ساری چیزوں پہ کافی بات ہو گئی. میں امن کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا کہ ابھی الیکشن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی ابھی ہوئے حالیہ الیکشن, اور ایکسپیکٹڈ ہے انڈیا میں بھی ابھی کچھ دنوں میں نئی رجیم آ جائے گی. تو پاک بھارت امن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اقدامات آپ کو آگے فیوچر میں نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسا نظر آئے گا ہمارے سامنے, کچھ ایسا؟ بھائی مجھے تو یقین نہیں ہے کہ کوئی ہمارے درمیان میں کوئی ہو سکے گا, اس لیے کہ انڈیا کو یہ گمان ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت بن گیا ہے, اور وہ پاکستان کو اپنا عزیز دشمن سمجھتا ہے. پاکستان کو وہ بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم نے 800 سال 8.5 سال ان کے اوپر حکمرانی کی ہے. تو جب وہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھوں سے گیا, جو اگرچہ ہم نے خود چھوڑا اس کو, اور رشیا اس کی بیکنگ پہ تھا, اس کا بدلہ بھی ہم نے لے لیا. رشیا کو یہاں ہرا کر اس نے ہمیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا, ہم نے اس کو 15 ٹکڑے کر دیے. اس کا وارسا پینٹ بھی ختم کر دیا, تو جو افغانستان میں جو ہرایا اس کو, پھر اسی پہ نہیں تھا. پھر ایک ہم نے یہ جو ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم یہ وہاں پر حملہ کریں گے, ایک اور پروگرام بنا لیا تھا جو کہ جہاں سے مغل آئے ہیں, وادی فرغانہ کا ایک پروجیکٹ بنا لیا تھا, جو کہ رشین نے ہمیں انڈیا میں چندی گڑھ میں 2005 میں بتایا, کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا. پھر وہ جنرل حمید گل صاحب نے جو کہ DGI تھے, انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ ہمارا پروگرام تھا. اگر رشیا 15 اگست میں نہیں ٹوٹتا تو ہم رشیا کے پیچھے وہاں بھی پیچھا کرتے. تو یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امن کی تو فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے. امن کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بیلنس آف پاور ہے, جو ان کو انڈیا کو خوف رہے کہ ہم جواب دیں گے, بہت سخت دیں گے, اور سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے. ڈیٹرنس ہی بیسک وہ ہوتا ہے کہ وہ بیلنس آف پاور کو, ہاں نہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سے پہاڑوں سے آپ کر سکتے ہیں, بہت سے اور جگہ سے کر سکتے ہیں, یا سمندر سے کر سکتے ہیں. بابر آپ کے پاس موجود ہے, شاہین موجود ہے, آپ ان کا بٹا بٹا سکتے ہیں. میزائل بھی آپ کے پاس بہت ہیں, آپ خود بناتے ہیں. انڈیا تو ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا سمی کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا, ان کو بتایا کہ سارے ان کے پاس دوسروں کے ملکوں کے ہیں, ہم تو خود بنا رہے ہیں. اور سر کشمیر کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کشمیر کے معاملے میں جس وقت ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے امریکہ, جو 10 دن کا دورہ تھا, بہت طویل دورہ تھا کسی بھی چیف آرمی اسٹاف کا, اس وقت میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ بھائی انہوں نے بات کی کہ صاحب ہمیں آپ یہ اس میں غزہ میں آپ مدد کریں. انہوں نے کہا صاحب ہم غزہ میں کیسے مدد کر سکتے ہیں, مسلمان ہیں, اور آپ ہمیں کشمیر مدد کریں, اور آپ انڈیا کو کیا تو سمجھائیں کہ کشمیر ہمیں دے دے, یا پھر وہ وہاں پر فوجی ہٹا لے. اور ایک جو طریقہ اختیار جنرل پرویز میں نے کیا تھا کہ بھائی بسیں چل گئی تھیں وہاں سے, ایک دفعہ بسیں بھی چلی تھی, اور اس پر ہم نے بڑے مضامین بھی لکھے تھے.
تو مظفر آباد اور سری نگر کے درمیان بس چلنی شروع ہو گئی تھی. تو اس پر اور جو امریکہ نے کہا بھائی دیکھیے ہم یہ تو نہیں کریں، ہم نہیں تو ہم اسٹرائک کریں گے اس کے خلاف، ہم کچھ کریں گے، تو آپ ہمیں FATF وغیرہ میں نہیں پھنسائیں. تو انہوں نے کہا صاحب آپ ہم انڈیا سے بات کریں گے، اگر وہ ہماری بات نہیں مانا تو پھر آپ آزاد ہیں. تو اب لیٹ اس سی واٹ ہیپنس، ابھی تو ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا سر، ویسے اگر کوئی کنونشنل لیول پر جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، تو امریکہ کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے امریکہ تو بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو اور انڈیا کو لڑا دے، تاکہ چائنا انڈیا کی جو پیسہ ہے وہ اور چائنا کا جو پیسہ ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے. پھر امریکہ کے لیے آسان کام ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے 2014 سے میں یہ بات کر رہا ہوں، 2013 میں نے پروگرام کیا کہ انہوں کا یہ پروجیکٹ یہ ہے جو فیل ہو گیا ہے. میں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ ہمیں ایڈ کرنی ہے کہ وہ جو پروجیکٹ انہوں نے بنایا تھا 4 اسٹیپ پروجیکٹ تھا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یورپی یونین کو ویک کر دیں کیونکہ اگر ہم نے یورپی یونین کو چھوڑ دیا تو یورپی یونین خود بھی ہمارے خلاف چین اور روس کی طرح کھڑا ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے برطانیہ کو اس سے نکالا، اسے کمزور کر دیا، جسے بریگزٹ کہتے ہیں، کیا جب بریگزٹ، ہاں، تو وہ نکل گیا، اب وہ کمزور ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں انڈیا کھڑا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ایران کھڑا ہو رہا ہے. اب ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران نے اس کو 4 طرف سے گھیرا ہوا ہے. خود کے پاس بھی میزائل ہیں، حزب اللہ موجود ہے، یمن میں موجود ہے، حماس لڑ رہی ہے. تو اب آپ اس طرح دیکھیں تو وہ بھی چیلنج کر رہا ہے. اچھا بزنس نے اپنی کتاب دی گرینڈ چیس بورڈ میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ایران ایک ہمارا ایک ریئل رائول ہے، ایڈورسری ہے، اور انڈیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر انڈیا کو تو کھڑا کرنے میں بیسکلی امریکہ کا کردار ہے، کوارڈ کا حصہ بنایا. کوارڈ وغیرہ، کوارڈ میں تو وہ ہے، لیکن اس کا پھر اکوس کیوں بنایا اس نے؟ سارے سمپل اس میں سارے گورے رکھے اس میں اکوس میں. آسٹریلیا تاکہ وہ کاؤنٹر کر سکے بعد میں اگر انڈیا پہ بھروسہ نہیں ہے اس کو. اچھا، انڈیا پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی طرح سے کوئی پھنسا دیتا ہے اس میں تبت کی جنگ میں، اروناچل پردیش میں، تو پھر یہ اس کو اسلحہ تو دے گا لیکن بوٹ نہیں اتارے گا اپنے. اچھا، تو اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ یہ بات ہم نے پروگرام میں بھی کہی ہے کہ اگر وہ بوٹ نہیں اتارتا تو امریکہ کا اسلحہ کون کیسے استعمال کرے گا؟ وہ تو رشیا کا اسلحہ استعمال کرتا ہے. اب رشیا اس کو کتنا اسلحہ دے گا؟ اپنے چین کے خلاف دے گا جو بعد میں اس کے خلاف کام آئے گا. اچھا سر، بطور اسٹیٹ ویسے ہمارا کردار کیا ہوگا؟ بھئی ہمارا کردار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں نہ پھنسیں. اور اس لیے اگر یہاں جو ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے بدامنی نظر آ رہی ہے، آپ کو تقریب کاری نظر آ رہی ہے، یا ایسی بے چینی نظر آ رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ممکن ہے کہ یہ ہمارے پلان کا حصہ ممکن ہے، آئی ایم ناٹ شیور، یا ہو رہی ہے بس. تو وہ اس کو اگر چاہیں تو وہ اس کو دبا سکتے ہیں آرام سے. عمران کو کانفیڈنس میں لے لیں، بات ختم ہو گئی. اس کو بتائیں کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جائے گا، کیا کرے گا؟ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ چل رہا ہے، صحیح چلتا رہے. اچھا سر، اسی سے جڑا صرف ایک بات کہ بھارت اور پاکستان کا جھگڑا تو تاریخی ہے، یعنی انہوں نے روز اول سے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور پاکستان اپنی ایگزسٹنس اور سروائیول کی جنگ لڑتا ہے ان کے خلاف ہمیشہ. چائنا وہ واحد ملک ہے جس کو بھارت وہ واحد ملک ہے جس نے چائنا کو پہلی مرتبہ، جب چائنا بنا وہ سول وار کے بعد، تو 1949 میں بھارت نے اسے تسلیم کیا، اور 56 تک کوئی مسئلہ ان کے بیچ نہیں آیا. بھائی تھے. پھر کیا ہوا ایسا اچانک کہ وہ پھر لڑ بڑے؟ دیکھیے انڈیا نے ڈبل گیم کھیلا، امریکہ کے ساتھ بھی ہوا اور ہمارے ساتھ. ہم نے پھر ان کی زیادہ خدمت کر ڈالی. حسین شہید سید وردی وہاں گئے پہلے چائنا، اور وہاں جا کر ان سے کہا بھئی ہمارا آپ کا کیا جھگڑا ہے، ہم آپ کے دوست ہیں. ان کو شاید کوئی مدد بھی ہم نے دی، کچھ تھوڑی بہت. پھر جو کنیکشن پوائنٹ تھا PIA تھا دنیا میں، اس وقت چائنا چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس، صرف PIA وہاں جاتی تھی اور PIA سے دنیا سے وہ کنیکٹڈ تھا. پھر ہمارے تعلقات اتنے بڑھے کہ اتنے قریب ہوئے کہ چائنا کو ہم ریورس ٹیکنالوجی کے اندر استعمال کرنے لگے. جو آج چائنا کے پاس جدید ترین میزائل ہیں یا ہمارے پاس میزائل ہیں تو وہ ہماری ریورس ٹیکنالوجی کا ہے کے ذریعے سے ہوا ہے. تو یا پھر ہم نے اپنے طور پہ بنائے، اس میں مزید ہے، اس میں آپ ڈالی ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا کی بہت. پھر
آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ میں بھی ہم نے ان کو ملایا, ہنری کسنگر ہماری سرحدوں سے پار کر کے گیا خاموشی کے ساتھ میں. تو اس کے باوجود بھی امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ایسٹ پاکستان کے بارے میں, لیکن شاید ہم خود اب ایسٹ پاکستان کے بارے میں اپنا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو جائے. اب بھی یہ کہا جا رہا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, عجیب بات یہ ہے کہ چائنا کا اثر عجیب و غریب ہے کہ برما میں بھی چائنا کا اثر ہے, بنگلہ دیش پہ بھی چائنا کا اثر ہے, سری لنکا میں ہم بن توتا ان کی بندرگاہ ہے, چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ بھی ان کا اثر ہے چائنا کا, اور ایک یہ آپ کی گوادر ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرائنگل آف ڈینجر. یہ گوادر, ہم بن توتا جو کہ سری لنکا کی بندرگاہ ہے, اور وہ ان کی جو چٹاگانگ جو بنگلہ دیش کی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹرائنگل آف ڈینجر فار انڈیا. تو اس پر کوئی آرٹیکل بھی کاشف صاحب لکھ رہے ہیں. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اتنی آسان ہو. پھر ساتھ میں یہ بھی کیا ہے چائنا نے, انڈیا نے بھی یہ کر لیا ہے کہ جو ہمارے گوادر کے سامنے جو ہے عمان, وہاں پر بھی کچھ تھوڑی سی اپنا اڈا بنانے کی کوشش کی ہے, اس کا ہم توڑ کر رہے ہیں. شاید ایران ہماری مدد کرے یا ہم خود کر لیں, لیکن بہرحال کشمکش جاری ہے, ہر دونوں طرف سے اپنے جتہ بندی ہو رہی. جی تو اوورال یہ مطلب ہم خلاصہ نکال سکتے ہیں سر کہ چائنا BRI کے ذریعے دنیا کو معیشت کے ذریعے جوڑنا چاہتا ہے, لیکن اگر ان پر کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہے. جنگ بہت زیادہ تیار ہو چکا ہے. پچھلے سال جو ہم ان کا صرف بجٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 5.4 مزید بڑا ہے, اٹ مین کہ وہ اس حوالے سے بھی صرف نظر نہیں کر رہے. اسی طرح پاکستان تو 5.4 بڑھنا 72 میں 5 پوائنٹ بڑھے تو کتنا بڑھے گا, 227 میں بڑھے تو کتنا بڑھے گا. تو میں نے آپ کو اس کو دیکھا نا کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے جب بڑھائیں گے بالکل تو ایک طرف تو بڑھ جائے گا آپ کا 5%, یعنی 10 بلین بڑھ گیا, اور 12 بلین بڑھ گیا, 12.5 بلین بڑھ گیا, اور ایک طرف بڑھے گا صرف آپ کا 2.5 بلین, یعنی اگر 72 میں سے بنے گا تو 2.5 بلین سمجھ نہیں, 2.5 بلین میں نہیں بنے گا, 1 بلین میں نہیں بنے گا. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اس کا بجٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کی بجٹ بہت زیادہ ہے. اور ہسٹوریکلی دیکھیں سر, میں بس صرف آخری کمنٹ چاہوں گا اور پھر اگر پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جائیں. انڈو تبتن بارڈر پولیس, ویسے انڈیا کے جو بارڈر پولیس ہے یعنی فورس ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے, اور انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ پولیس ہائی الٹیٹیوڈ پر آپریشنز کرنے کی بڑی مہارت رکھتی ہے. 62 میں ہم نے دیکھا یہ کئی میل تک ان کو دھکیلا گیا پیچھے کی طرف چائنا کی طرف سے. 67 میں ہم نے دیکھا, 2019 میں ہم نے دیکھا. ہر بار یہ ہائی الٹیٹیوڈ پر اچھی طرح سے آپریشن کرنے والی فورس, وہ جسے محاورتاً کہتے ہیں کہ دم دبا کر بھاگنا, وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. اس بار کیا انڈیا مسل دکھاتے ہوئے کہیں مس کیلکولیٹ تو نہیں کر رہا؟ بھائی مس کیلکولیٹ پیچھے امریکہ ہے, اس کو مس کیلکولیٹ کرانے پہ مجبور کر دے گا امریکہ. اچھا, وہ جنگ تو وہ کرا کے چھوڑے گا ان کی, کیونکہ پھر وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ سمندری علاقے سے ہم نمٹیں گے. وہ سمندری علاقہ جو ہے جیسے جنوبی بحر چین ہے, اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. ابھی تھائی لینڈ کے ساتھ میں وہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مین لینڈ سے کر رہا ہے, 8 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر مین لینڈ سے کر رہا ہے تھائی لینڈ سے. تھائی لینڈ اور امریکہ کی ایکسرسائز ہونے والی ہے, تو وہ اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اس کو اشتعال دلا رہا ہے, تو مشتعل کر رہا ہے اس کو. اب اگر یہ دیکھیں تو یہ امریکہ اسی کوشش میں ہے جو میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ بیسکلی پھر ماس مائگریشن کے لگ تھا, اور پھر ماس انفلیشن تھا, بہت بڑا انفلیشن تھا, پھر ایک جنگ تھی. تو یہ چاروں واقعات اپنی جگہ پر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. بیسک تو مکمل ہو گیا, لیکن یہ 3 واقعات ایک ساتھ چل رہے ہیں. 2 جنگیں ہو رہی ہیں, ساتھ میں ہائیبرڈ وار لڑی جا رہی ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں. تو حالات بہت سنگین ہیں دنیا کے لیے, خطرناک موڑ ہے. ایک امریکہ کی بالادستی کا معاملہ ہے اور دنیا کی بقا کا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام, ابھی ہمارے سارے جو ریسرچ آفیسر تھے
جو ریسرچر ہیں ہمارے محقق ہیں ان میں جو ڈاکٹر بشرا بطول ہیں, سید سمیع اللہ ہیں اور وجیہ نجم ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہوئی. لیکن یہ آج یہ پہلی ہم نے اسپیشل پروگرام کیا ہے RFI اسپیشل, اس کو جاری رکھیں گے. ہم دعوت دیں گے ہماری CIT+ کی ٹیم کو, جو تھنک ٹینک ان کا ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں اور موضوع طے کریں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے جائیں گے. پھر BTTN کو بلائیں گے انشاءاللہ, تو پھر ہم آگے چلیں گے, یا BTTN پہ چلیں گے وہاں پر ان کو وہاں کر لیں گے. ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.